قولا من رب الرحیم. قرآن کا جواب ہے. وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہہ رہی ہے سلام قولا من رب الرحیم. جب عبداللہ بن مبارک پوچھ رہے ہیں یہاں کیسے پہنچ گئی تو وہ عورت کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. میں راستہ بھول چکی ہوں, میں اپنے قافلے سے الگ ہو چکی ہوں اور میں الگ ہو چکی ہوں. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی؟ تو اس نے فوراً کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ شام کے رہنے والی ہے اور یہاں پر حج کے لیے آئی تھی اور آج اپنے قافلے سے بھٹک چکی ہے. عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کتنا وقت ہو گیا تجھے یہاں پر؟ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ. عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ 3 راتوں سے اور 3 دن سے یہاں پر ہے. اس کا مطلب اس کا قافلہ 3 دن 3 راتیں اس سے آگے نکل چکا ہے. عبداللہ بن مبارک نے پوچھا تم یہاں جو موجود ہو کیسے کھاتی ہو, کیسے پیتی ہو, کیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا والذی هو یطعمنی ویسقین. میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے اور میرا اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا تمہارے پاس تو پانی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھتی ہو, وضو کیسے کرتی ہو اور پھر طہارت کیسے حاصل کرتی ہو؟ تو اس نے فوراً جواب دیا فَأَتِمُّوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تمہارے پاس پانی ختم ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پانی ختم ہو جائے تو پھر تیمم کر لو, پاک مٹی کی طرف رجوع کرو اور اس سے تیمم کر لو. عبداللہ بن مبارک نے کہا اچھا تم ابھی کس حال میں ہو, کس پوزیشن میں ہو تو کچھ کھا لو, میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں. عبداللہ بن مبارک نے کھانا پیش کرنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً کہا أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. میں روزے سے ہوں, میں کچھ کھا پی نہیں سکتی ہوں. تو پھر عبداللہ بن مبارک نے فرمایا بھائی رمضان تو نہیں ہے, آپ نے کیوں روزہ رکھا؟ فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا. جو خیر کے کام کو کرے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے شکر گزار لوگوں میں سے ہیں. تو پھر عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ سفر کے اندر تو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے سفر کے اندر کیوں روزہ رکھا؟ تو کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا یار کیا مصیبت لگائی رکھی ہے, میں جو بات کرتا ہوں تو قرآن سے مجھے کیوں جواب دیتی ہو, تم تو میرے انداز سے بات کیوں نہیں کرتی ہو, مجھ سے میرے انداز سے بات کرو. وہ فوراً کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یاد رکھنا کل قیامت والے دن تمہاری زبان سے نکلے ہوئے بولوں کا بھی تمہیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا اور جو تمہارے کام سنیں گے اس کا بھی تمہیں حساب اللہ کو دینا پڑے گا. عبداللہ بن مبارک نے کہا کمال کی بات ہے. اس سے اس نے کہا کہ میں ہر بات قرآن سے کرتی ہوں تاکہ جواب میں اشارہ دے دیا تاکہ کل کو قیامت والے دن یہ میری باتیں یہ میری نیکی کا سبب بنے اور یہ میرے اعمال کی بلندی کا سبب بنے. عبداللہ بن مبارک نے کہا اچھا تو تم کہاں کی رہنے والی ہو, تمہارے قافلے کا نام کیا, تمہارے خاندان کا نام کیا ہے, کس کی اولاد میں سے ہو, کیا ہے کیا نہیں ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. فضول باتیں نہ کرو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. آپ نے کیا سمجھا ہے ہماری زبان آزاد, ہماری آنکھ آزاد, ہمارے کان آزاد نہیں. ہر ایک کے بارے میں اللہ سوال کرے گا اور ہر ایک کے بارے میں اللہ پوچھے گا, ہم نے ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. پھر عبداللہ بن مبارک نے اس کو کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا چلو آپ مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور کہنے لگی لا تثریب علیکم اليوم یغفر
مہمان کا اکرام کرو. جو پھر اس کے بعد وہ ایک بیٹا لیا اور کچھ اکرام کا سامان لے کر آیا, دسترخوان لگایا گیا. دلہے بن مبارک کو کہا بیٹھیے. بچوں نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ اپنی اس نیکی کے بدلے جو تم نے ہمارے ساتھ ہماری والدہ کو یہاں پہنچانے کی عوض میں کی ہے, ہماری والدہ کو پہنچا کر کی ہے, اس کے بدلے آج یہ تمہارا اکرام کیا جائے. کھاؤ. دلہے بن مبارک نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, میں نے تمہاری والدہ سے بات کر کر کے میرے سر میں درد ہو گیا, تھک گیا میں. اب تم لوگوں نے بھی قرآن سے بات کرنا شروع کر دی. قسم ہے مجھ پر میں تمہارے کھانے کو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے یہ سارا ماجرا نہیں بتاؤ گے. تو ان بچوں نے کہا کہ چچا جان ہماری والدہ 40 سال ہو گئے قرآن کے علاوہ آج تک بات نہیں کی, اس خوف کی وجہ سے کہ میری زبان کے بول جو قیامت کے لیے تولے جائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اس وقت میرا کیا بنے؟ 40 سال ہو گئے کہ وہ قرآن سے بات کرتے ہیں. آج میرے عزیزوں